تو ولی کے مزار پہ آپ جاتے ہو جب حاضری دینے تو آپ فاتحہ دیتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو نا بھائی سبحان اللہ. فاتحہ دینے جاتے ہو کہ نہیں؟ فاتحہ دے کے کیسے لوٹتے ہو، کیسے پلٹتے ہو؟ دو طرح ہے پلٹنے کے. ایک آدمی پیٹ کرتا مزار کی طرف اور پلٹتا، اور ایک قدم کو پیچھے پلٹا چہرہ مزار کی طرف. ہے کہ نہیں یہاں پہ؟ آپ پلٹنے کے کئی طریقے، زور سے بولیے، کئی طریقے؟ دو. ایک چہرہ مزار کی طرف قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے، اور دوسرا بھیا رہنے دینا، زور سے بولیے یا رسول اللہ، اور زور سے دوبارہ مجمع یا رسول اللہ. پلٹنے کے دو طریقے، فاتحہ پڑھ کے چہرہ مزار پہ قدم پیچھے پٹایا. دوسرا طریقہ پیٹھ مزار کی طرف چہرہ ادھر. کون سا پلٹنا ادب والا؟ مولانا محمود صاحب کون سا پلٹنا ادب والا؟ بولو. اللہ اچھا ہے. کون سا پلٹنا؟ قدم جو پیچھے پلٹا ہے، چہرہ مزار کی طرف رہے، قدم پیچھے پلٹتا رہے، وہ ادب والا پلٹنا. ہم نے سورج سے پوچھا جب نبی نے تجھے پلٹایا تھا کیسے پلٹا؟ کیسے پلٹا جب نبی نے پلٹایا؟ دوست سے بولے کیسے پلٹا؟ سورج بولا ارے جب میں پلٹ رہا تھا، جب میں ڈوب رہا تھا تو مجھے پتا تھا میرے آگے کوئی نہیں ہے، اور جب میں پلٹ رہا تھا تو مجھے پتا تھا دو چہرے ہیں، ایک نبی کا دوسرا ولی کا. واہ 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 واہ، بہت عمدہ بہت عمدہ. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. اللہ پہلی بار میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلی بار سن رہا ہوں، آپ بھی پہلی بار سن رہے ہیں. زور سے بولیے یا رسول اللہ. جب میں ڈوبا تو کوئی نہ تھا، جب میں پلٹا تو دو چہرہ سامنے، ایک نبی کا دوسرا ولی کا. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ پلٹنا کیسے ہے. ہم نے سورج سے پوچھا بتا دے سورج کیسے پلٹا تھا. پلٹنے کے تو دو طریقے ہیں. سورج نے کہا ہم سے نہ پوچھ، پڑھائی کے تاجدار اے مدرسہ سے پوچھ. ہم نے اعلیٰ سے پوچھا پکار اٹھے سورج اٹھے. سبحان اللہ. سورج الٹے پاؤں پلٹے. سبحان اللہ. بولو ذرا. سورج الٹے پاؤں پلٹے. دم ہو تو لگاؤ فتوا. سنی پلٹے الٹے پاؤں تو مسلم. ہاں بھائی، وہ سورج پلٹانا وہ کیا ہوا؟ جلا دے گا تجھے اگر مشرک تھا. سورج الٹے پاؤں پلٹے. سورج ادب والا پلٹنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اب اعلیٰ حضرت کہہ دے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ابھی دور ہو. پہلے یہ نہیں کہا جنت رسول اللہ کی، پہلے کہا ہم رسول اللہ کے. پہلے تمہیں رسول اللہ کا بننا ہوگا، تب ہوگی جنت تمہاری. کہو مولانا کیسے بنے ہم رسول اللہ کے؟ پانچوں وقت نماز پڑھنی ہوگی. ایک وقت مسجد میں نہ جاؤ ہم رسول اللہ کے. واہ کیسے رسول اللہ کے؟ وہ بہت لوگوں نے سوچا کہ نماز ہے کیا. ہم بتائیں تمہیں نماز کیا؟ نماز ہے راز و نیاز اللہ اور بندے کے درمیان. مسجد میں پہنچے آپ سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے. بولیے اٹھاتے ہی بالکل نئے ہیں، پہلی بار سن رہے ہیں نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہی.
مولانا جاتے ہی نہیں ہے تو کیا بچ سکتا ہے؟ ارے بھائی کبھی کبھار تو جاتے ہو تو ٹائم جائے گا. ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں نماز میں؟ مسجد میں جاتے ہاتھ کیوں اٹھاتے؟ ایک چور چوری کر کے بھاگ رہا تھا, پولیس نے پیچھا کیا, ہوا میں فائر کی, آواز لگائی ہینڈز اپ, مجرم نے ہاتھ اٹھا دیا, جیسے ہی ہاتھ اٹھایا پولیس نے ریوالور اندر. ہم نے کہا جب تک ہاتھ نہیں اٹھایا تو ریوالور ہاتھ میں, جب ہاتھ اٹھا دیا تو اندر کیوں بولے, اس نے اقرار کر لیا کہ میں مجرم ہوں, اب میں ماروں گا نہیں. واہ, بندہ مسجد میں آیا, ہاتھ اوپر, اللہ اکبر, مولا اقرار کر رہا ہوں میں مجرم ہوں. بہت عمدہ, واہ. میرے رب نے کہا فرشتوں گواہ ہو جاؤ, اس نے اقرار کر لیا, ہم نے معاف کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ. ہاتھ, اللہ اکبر. یہ ہاتھ اٹھانا بتا رہا ہے کہ ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مجرم ہیں. اچھا بھائی مجرم ہو, کیوں آئے ہو مسجد میں, کیوں آئے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تیری تعریف کرنے آیا ہوں مولا. ساری خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. رب خوش ہو کر بندوں سے پوچھا, تجھے میرے بارے میں یہ پتا ہے کہ میں رب ہوں؟ بولیے بولیے. بندہ فوراً کہتا مولا صرف یہی نہیں اور بھی کچھ پتا, اور کیا پتا؟ الرحمان, تو رحمان بھی ہے, اور کیا پتا؟ الرحیم, تو رحیم بھی ہے, اور کیا پتا؟ مالک یوم الدین, روزے جزا کا تو مالک ہے. واہ واہ واہ, بہت اچھا. اچھا میرے بارے میں اتنا جانتا ہے, بتا آیا کیوں ہے؟ بولو آیا کیوں ہے؟ ایاک نعبد, تیری عبادت کے لیے. بولیے بولیے, کیوں کرنا چاہتا ہے میری عبادت؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, تاکہ مل جائے تیری مدد. واہ واہ واہ. نماز دکھانا ہوں میں, نماز سے آپ لوگ بھاگتے ہو نا, نماز دیکھو, نماز کیا ہے؟ نماز بندے کو خدا سے قریب کرتی ہے. ایاک نعبد, تیری عبادت کے لیے. کیوں ایاک نستعین, تاکہ تیری مدد نہیں. کیوں چاہتا ہے میری مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم, تاکہ صراط مستقیم پہ چلوں. واہ واہ. مولا تیری مدد کے بغیر صراط مستقیم نہیں مل سکتی. کہاں صراط مستقیم جانتا ہے کون سا راستہ ہے؟ بولیے. میں ہاں مولا صراط الذین انعمت علیہم جانتا ہوں, وہی راستہ جس پر تیرا انعام ہوا, جس پہ چلے لوگ تو تیرا انعام ہوا. ہم نے صوفی سرمت کو دیکھا ہے, ایسا انعام کہ لوگ بڑے بڑے پوچھتا ہے رحمان کا پتا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا, اگر تجھے رحمان کا پتا لینا ہو تو بے خبر سے نہیں, باخبر سے پوچھ کہ رحمان کہاں ہے. تو لطف سے ہو یا کرم سے ہو, ہوگا کبھی تو روبرو, اس کا پتا جہاں چلے شور وہی مچائے گا. واہ واہ, بہت عمدہ. کبھی خیال کی حد میں تھا یار کا جلوہ, اب جلوے ہی جلوے ہیں, خیال یار نہیں. وہ کوہ طور ہو یا سرزمین دل بیدم, جمال یار سے خالی کوئی تیار نہیں. کہا میرے رب نے, اچھا میرے بندو سیدھا نعمت کا راستہ اور بھی میرا راستہ جانتے ہو؟ کہاں مولا, ایک اور بھی راستہ. کون سا؟ غیر المغضوب علیہم, جس پہ غضب ہوا تھا اس پہ چل کے لوگ گمراہ ہوئے, والا تو ہمیں اس پہ مت چل. بندے نے جب کھڑے کھڑے رب کو منانا شروع کیا, عشق نے کہا ابے کھڑے ہی کھڑے مناتا رہے گا, تھوڑے چھوٹ کے بھی تو منا. بولیے. فوراً ہم رکوع میں پہنچ گئے, اب پہنچتے سبحان ربی العظیم, پاک ہے تو مولا, بڑی عظمت والا ہے تو میرا رب ہے. عشق نے کہا بولیے. ہم نے پیشانی زمین پر رکھ دی, سبحان ربی الاعلیٰ. مولا دے جسم میں جو سب سے بلند مقام
مان جا، راضی ہو جا میرے رب، ہم سے راضی ہو جا۔ اور جب ہم بیٹھے نا تو میرے رب نے کہا بندے سن، کھڑا ہوا، رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، ہلچل مچی تھی، بہت بے چین تھا، بڑا بے قرار تھا۔ چل میں تیری عبادت قبول کر رہا ہوں، مگر میرے ایک سوال کا جواب دے۔ بولیے بس ایک سوال کروں گا میں، جواب دے دے۔ اگر صحیح جواب ہوگا عبادت نہیں دیکھوں گا کہ کیسی ہے، قبول کر لوں گا، اور جب جواب غلط ہوگا تو کتنی اچھی بھی عبادت ہو قبول نہیں کروں گا۔ بندے نے کہا مولا جلدی پوچھ کیا سوال ہے؟ رب نے کہا ایسے نہیں، اطمینان سے بیٹھ۔ میرا صاحب اطمینان سے بیٹھ، جب بات میری عبادت کی تو اطمینان نہیں، کھڑا ہو بیٹھ، رکوع میں جاؤ، جیسے چاہے ویسے کر۔ اب بات ہی ایسی ہے، پہلے اطمینان سے بیٹھ۔ بندہ اطمینان سے بیٹھا، سانس لے لے، سانس لے لی، ہوش میں آ گیا، ہوش میں آ گیا۔ مولا پوچھوں سوال؟ ہاں مولا پوچھ، کیا سوال ہے؟ کہا میرے بندو تو نے جو تحیات پڑھی تھی اس میں جو ایک بات کہی تھی السلام علیکہ ایھا النبی، بتا نبی کو زندہ مان کے پڑھا یا مردہ؟ بس ایک سوال کا جواب تیرا پاس۔ بول، جو تم نے پڑھا تھا السلام علیکہ ایھا النبی، وہ سلام تم نے زندہ مان کے کیا یا مردہ؟ جو بھاگی ہو مستحق ہوگا تجھ سے اور جنت سے۔ اعلیٰ حضرت کیا کر رہے؟ خود سے اور جنت سے کیا کر رہے؟ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نماز میں سلام بھی بھیجا تو کس نیت سے؟ کس نیت سے؟ کہے گا صاحب ہم نے تو مولا اسی نیت سے بھیجا ہے کہ وہ مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ اے میرا رب کہے گا پھر تو تیری عبادت بھی مٹی میں مل گئی، پھر تو تیری عبادت بھی مٹی میں۔ مگر جب سنی سے پوچھا مولا نے بتا السلام علیکہ کس نیت سے پڑھا تھا؟ کس نیت سے پڑھا تھا؟ سنی سے آپ کیا کہے گا؟ مولا اتنا آسان سوال، ذرا بولو اتنا آسان سوال، ارے یہ تو میری گھٹی میں میری ماں نے پلا دیا تھا۔ احمد رضا کا شعر، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم، مفتی اعظم مولا عبادت تو آج فرض ہوئی ہے، یہ بات تو ہم بچپن سے جانتے ہیں۔ بولو نماز تو ہم پہ واجب ہوئے تو فرض ہوئی ہے، ہم تو بچپن سے جانتے ہیں کہ نبی زندہ ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے۔ واہ واہ واہ، ابھی تو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہتے ہیں ہم، کیوں کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد؟ کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت میں ثابت ہے جو ایک جنت میں جانے کی ضرورت ہے سب اسی میں۔ میرے رب نے کہا واہ سنیوں کمال کر دیا تم نے، السلام علیکہ ایھا النبی اسی نیت سے پڑھا کہ نبی زندہ ہے؟ بولے حضور مولا میرے، میں جانتا ہوں وہ زندہ،
اچھا یہ بتا یہاں تک تجھے آنے کے لیے بتایا کس نے؟ اسی نبی نے. کیا تیری عبادت کو ہو جائے. اب دیکھیں نماز میں یہ پوچھ رہا ہے زندہ ہے. اب قبروں میں پہنچے, سنی پہنچا, وہ بھی پہنچا قبروں میں, فرشتے آئے, سوال جواب ہو رہا. آپ ان سے سب لوگ بتا اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. قبر میں دکھا کے پوچھ رہا تھا کیا کہتا تھا. یہاں چھپا کے پوچھ رہا ہے زندہ ہے کہ نہیں. بولو ذرا زور سے بولو. چھپا کے پوچھا زندہ ہے کہ نہیں, دکھا کے پوچھا بتا کیا کہتا تھا. کیا کہا کرتا تھا. ارے بھائی تم ہم ایک ہی جواب دیں گے نا. کمال ہے میرے اعلیٰ حضرت کا جان سے جان جائے. قربان جاؤ اعلیٰ حضرت پر. جب گئے ہوں گے نا قبر میں, جب گئے ہوں گے قبر میں اور پوچھا ہوگا فرشتوں نے بتا اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. کیا کہا کرتا تھا. تو میرے اعلیٰ حضرت نے جھوم کے کہا ہوگا ارے بھائی پہلا دو سوال بڑا چھوٹا تھا, جواب بھی میں نے جلدی دے دیا. یہ آخری سوال ذرا لمبا ہے تو جواب بھی لمبا ہوگا. بولو جواب بھی لمبا ہوگا. سنو گے میں تو نے کہا ارے دو نا سننے ہی کے لیے تو پوچھا ہے. اعلیٰ حضرت نے جواب دیتے ہوئے کہا ہوگا کیا کہا کرتا تھا. پوری زندگی یہی تو کہا کرتا تھا. وہ سربراہ کی بڑے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرف کے کعبہ عرب کے مہمان کے لیے تھے. نئی دلہن کی خبر میں کعبہ نکل کے سورا سور کے نکلا. کمر کے صدقے حجر کے دل میں رنگ یہ داخل بناؤ کے تھے. کیا کہا کرتا تھا. میں یہی تو کہا کرتا تھا جب ہم تم سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برقوں پر بھی برساتے برسانے والے. کیا کہا کرتا تھا. میں یہی تو کہا کرتا تھا ہم بس کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باقی خلیل کہوں زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس میرے ہی سے ہے وہی ہے ہوں میرے شاہ. میں کیا کیا کہوں تجھے. کیا کہا کرتا تھا. میں پوری زندگی یہی تو کہا کرتا تھا کافی کے بدل دیا تم پہ کروڑوں ضرور, پیدا کے شمس دہا تم پہ کروڑوں ضرور, اور کوئی ہے کیا تم سے نہا ہو بھلا, جگہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور. فرشتوں نے بھی کہا ہوگا مدرسہ عاشق ہو تو تیرے جیسے. تو سنیوں کے لیے ہر جگہ مزہ ہے. زیادہ ہو رہا ہے میں اپنی گفتگو یہاں ختم کر رہا ہوں. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. ہم کیسے ہیں رسول اللہ کے, ہم بنیں گے کیسے رسول اللہ کے. بہت لمبی گفتگو تھی مگر وقت کیونکہ زیادہ ہو رہا ہے. سید صاحب کو زیادہ بیٹھنا اچھا نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوئی یہی سے گفتگو. ہم کیسے ہیں رسول اللہ کے, کیسے بنیں گے رسول اللہ کے, ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دارین کے لیے مخصوص مہربان فرمائے. استغفر ربی من كل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ رب العالمین.